مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے 2024 اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کبھی کوئی خصوصی نگران کمیٹی بنی یا اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوئی کونسل بنی ہے؟ جی ابھی تک تو نہیں بنی. کیا وجہ؟ نئے صدر سے تو انتظار کر رہے ہیں؟ نئے صدر کی توقع ہے کہ فرض کریں نیا صدر ابھی نہیں بنتا تو پھر ہم استدعائی کر سکتے ہیں اپنے قائدین سے. خرم کیا آپ اپنے انتخابی منشور کے وعدے کے مطابق مقامی حکومتوں کو وہ بلدیاتی اختیارات دینے کو تیار ہیں تاکہ وہ بھی بلدیاتی جو کام ہے وہ کر سکیں اور یہ سارا کا سارا جو آپ طاقت رکھنا چاہتے ہو صوبے میں وہ عوام کے نمائندوں تک پہنچ جائے؟ جی بالکل تیار ہے، انشاءاللہ کریں گے. کیا آپ کی جماعت نیب کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ جی ہم تو کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا حکومت کے اندر کیا مجبوریاں ہوں گی، لیکن نیب اب ایک متروک. اگر نیب کو ختم کر دیا جائے تو دوسرا دائرے جو ناکام ہو گئے تھے اینٹی کرپشن وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے ہر ایک کو کھلی چھوٹی جتنا مرضی پیسہ کمائے. یہ کام پرنسپلی ایف آئی اے کے ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے، کسی اور اینٹی کرپشن کا نہیں ہے. اور اگر دیکھیے جمہوریت ایک عمل مسلسل ہے، جہد مسلسل ہے. اگر پارلیمان یہ سمجھتی ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک نیا ادارہ بنا کر احتساب کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو کرنا چاہیے. لیکن نیب اب اتنا پوائزنڈ ہو چکا ہے، اتنا داغدار ہو چکا ہے کہ اس کے ذریعے اب احتساب نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 62-63 اصل جو تھا آئین میں اس کو واپس لانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل لانا چاہیے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کی پارٹی میں بھی کوئی سوچ ایسی ہے؟ جی ابھی تو مجھے ایسی سوچ سمجھ نظر نہیں آئی، لیکن ابھی پارٹی کے اندر ڈسکشن شروع نہیں ہوئی الیکشن کے بعد جو گفتگو ہونی ہے. سر کبھی آپ کی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے آپ کو یاد ہے جہاں پہ پالیسی میٹر کو کچھ دنوں میں بیٹھ کے ڈسکس کیا گیا ہو؟ جی کم ہی ہوا ہے. پھر کیسے آپ ڈیلیور کر پائیں گے عوام کو؟ لیکن یہ تو ہمارے قائدین سے توقع ہے کہ وہ ہم تو دیکھیں اس پہ مستقل گفتگو بھی کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اب یہ بھی حصہ ہے 2024 کے بعد مسلم لیگ نون کی ماڈرنائزیشن کا کہ جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس کو بھی فارملائز کرنا ہے، اسے کسی ضابطے میں لے کر آنا ہے. جب تک سیاسی جماعت بیٹھ کے یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان پہ بحث نہیں کرتی اور ایک ڈسکشن نہیں ہوتی اور متبادل تجاویز نہیں پیش کی جا سکتی، پھر کیسے آگے جاؤ گے؟ جی وہ مہاتما گاندھی سے کسی نے پوچھا کہ مغربی تہذیب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا خیال ہے. تو آپ کا بھی بہت اچھا خیال ہے سیاسی جماعت، مطلب یہ خیال ہی رہے گا؟ جی فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. میرا آخری سوال، کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی تنظیم سازی پہ توجہ دیں اور پاکستان کی تمام یونین کونسلوں پہ کم از کم اپنے دفاتر قائم کر لیں اور یہاں پہ ان کے نمائندے ہوں؟ جی یہ بھی بہت اچھا خیال ہے، لیکن عمل نہیں کرنا. نہیں، جس کی طرف توجہ افتخار صاحب ہمیں دینی ہے کہ ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کو مقامی سطح پر فنڈ کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. تو کریں نا آپ. واہ، ٹکٹ لینے کی کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے. جو شخص ٹکٹ لینے کے لیے کروڑوں روپیہ دے سکتا ہے تو وہ بھی تو کسی یونین کونسل کے علاقے سے آتا ہے نا. تو وہ اس کو کہو کہ بھی ٹھیک ہے پہلے تم اپنی یونین کونسل میں دفاتر بنا دو، پھر ٹکٹ کے بارے میں تمہارے میں سوچیں گے. اس کو ایک ذاتی عارضی طور پر تو یہ ہو جائے گا، لیکن جب تک پارٹی کے پاس ایک پرماننٹ فنڈنگ میکنزم نہیں ہوتا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، تو لہذا یہ بہت بڑا گیپ ہے. خرم آپ نے باجوہ کو ووٹ دیا تھا؟ نہیں میں نے نہیں دیا تھا. آپ کہاں تھے؟ میں لابی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پکی بات؟ ہاں پکی بات. یہ تو آپ ویڈیو نکلوا کے دیکھ لیں. آئندہ بھی اگر ایسا موقع آیا تو کیا کرو گے؟ اب تو خیر پارلیمنٹ کے ممبر ہی نہیں ہو. جی گجرانوالہ کے ووٹروں نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ہے، لیکن ایسا موقع آیا تو میں کہتے ہیں نا جی کہ لابی میں ہی بیٹھا رہوں گا. یہ ہے بجلی کا بل جس کو آپ کاغذی قاتل ہے، مقتولین کو کیسے بچایا جائے. یہ سر کوئی الیکٹرک سٹی ڈیوٹی آپ وصول کرتے ہیں، آپ ٹی وی فیس وصول کرتے ہیں؟ یعنی کہ میں ایک ایسا بل میرے ہاتھ میں ہے کہ جس میں ایک صرف پلاٹ ہے اور میٹر لگا ہوا ہے اور آپ اس میں ٹی وی کا پیسے لے رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اس میں آپ کا جنرل سیلز ٹیکس ہے، آپ کا انکم ٹیکس ہے، فادر ٹیکس ہے، فردر ٹیکس ہے، جی ایس ٹی آن پتہ نہیں ایف پی اے کوئی انگلش کا لفظ ہے، پھر آپ کا ای ڈی آن ایف پی اے ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے آپ نے پیسے اکٹھے کیے ہمارے ساتھ؟ افتخار صاحب یہ جو بجلی کا بل ہے نا جی، میں نے اس پہ بھی لکھا بھی ہے کچھ دن پہلے کہ یہ پاکستان کی بد حاکمیت کا. آپ کی وجہ سے ہوئی؟ کیا معاہدے آپ نے کیے؟ جی ہمارے معاہدے آپ نے کیے؟ اس کی ذمہ داری معاہدے کیے نہیں کیے؟ جی معاہدے زیادہ تو 1994 میں ہوئے تھے جو ہمارے لیے پریشان کن ہوئے. نہیں کس کا دور تھا؟
1994 تو بینظیر بھٹو صاحبہ کا، اور اس کے بعد فالو اپ کس نے کیا؟ فالو اپ پھر آ کے 2013 کے بعد جو معاہدے ہوئے، لیکن وہ بڑے محدود تھے، چائنا سی پیک کے معاہدے تھے. وہ سستے ہیں؟ نہیں، وہ بھی سستے نہیں. بجلی کا بل پاکستان کی بد حاکمیت کا اشتہار ہے کہ وہ سارے محکمے جو اپنے بل خود ٹیکس اکٹھے نہیں کر پاتے، وہ آپ نے بجلی کے بل میں ڈال دیا. یہ پاور پلانٹس سے جو معاہدے کیے ہیں ختم نہیں ہو سکتے؟ یہ 25 سال کے تھے، گزر نہیں گیا 25 سال؟ جی گزر رہے ہیں. تو پھر کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے، کیوں ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. میں نے دیکھا نہیں کہ وہ اس میں کوئی، آپ کی ساورن کنٹری ہے، اس میں غیر ملکی کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ غیر ملکی ادارے یا نہیں، اس میں کچھ غیر ملکی اداروں سے بھی، وہ بھی اسپانسرز ہیں ان پروجیکٹس کے. نہیں، آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی ایشو یہی ہے کہ پاکستان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ فائر فائٹنگ کے اندر بند ہیں کہ جب تک ہمارے پاس کچھ پیچھے سے فزیکل سپیس ہو تو حکومت بولڈلی یہ فیصلے کر سکے. سعودی عرب سے آپ کی بڑی محبت اور دوستی ہے، اللہ اس کو قائم رکھے. میری تو دعا ہی ہے نا ایز اے پاکستانی. وہ آئل ریفائنری کو دینی تھی اس نے، آپ کو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ 2019 میں وعدہ کیا تھا. حکومت پاکستان اپنے اندرونی معاملات درست نہیں کر پائی. ہم نے پچھلے سال اس کی جو ریفائنری پالیسی اپروو کر دی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں، اور اب ایس آئی ایف سی کے تحت انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر وہ آغاز ہو جائے گا. ایف سی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سویلین ٹوٹلی ناکام ہے. جی نہیں، ایس آئی ایف سی سرخ فیتے کو کاٹنے والی کینچی ہے. تو اتنے سال سے سرخ فیتا آپ منتخب نمائندوں سے نہیں کر سکا، یہ بھی تو ایک ایڈمیشن ہے. یہ ایڈمیشن ہے نا. حقیقت. اوکے. کہ میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد آپ کو امید تھی کہ وہ بے دم سیاسی نظام، چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ، چور چور بیوروکریسی، گھائل نظام اور برباد معیشت کو ٹھیک کر لیں گے. جی بالکل امید تھی، لیکن اس کی امید تو وہاں سے اٹھنی ہے نا جی. جو ہماری کوشش ہے، شاید ابھی ایک خواب ہے جس منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ ہے کہ آئین کے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ریاست کی جو عملداری ہے وہ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی، چوزن ریپرزینٹیوز آف دا پیپل. تو وہ اصل میں تو اس خواب تک پہنچنا نا. اس سے یہ پھر تمام چیزیں جو ہیں جس میں اگر جو پرائمیسی ہے وہ لیکن آپ منتخب اداروں پہلے بھی آپ اس آدمی کے ساتھ کام کرتے رہے. یہ آپ کو نئی خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ یہ نئی امید کی کرن آپ کے دل میں کیوں آئی؟ آپ کو پہلے جو اس نے کیا اس پہ امید نہیں تھی کہ یہ کرتا رہا ایسی؟ جو ہمیں امید پیدا ہوئی وہ پیدا ہوئی 2013 سے جو 17 کا ان کا پیریڈ تھا، جس میں ایک مستقل جو ایک میں تو کہوں گا فاشسٹ جماعت تھی جس کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا تھا. وہ پہلے دھرنا ہوا، دھرنا ختم ہوا. کیوں نہیں دھرنے پہ ایکشن لیا؟ جی آپ کمزور تھے. جی میں سمجھتا ہوں بالکل. ہماری حالانکہ آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی کھڑی تھی. ہماری اگرچہ تضاد حسن ورسز چودھری نثار بہت کلیش ہوا، اس کے باوجود آپ بچ نہیں گئے. جی بچ گئے، اور یہ ہماری کوتاہی تھی، کیونکہ یہ تو اب واضح ہے کہ اگر ہم اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پہ ڈنڈے لے کر قبضہ کرنے والوں کو سزا دیتے تو 9 مئی 2023 کو ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہ لگتی. کس نے منع کیا تھا ایکشن نہ لیں؟ جی یہ تو مجبوریاں تھیں. میں اب یہ کیا مجبوری ہے آپ کو؟ جی میں نہیں جانتا کہ ہمیں کیا مجبوری. ایک طرف آپ آئین کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ عوام کی طرف سے منتخب نمائندے ہیں، اور پھر مجبوری آپ کی یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، حکومتی نظام کو تل پھٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے. جی نہیں کرتے، اور یہ کوتاہی تھی جس کی سزا پھر ملی ہے. یہ کوتاہی کسی کے دباؤ کی تحت تھی؟ جی یہ تو اب اسپیکولیشن ہے، کیونکہ یہ اسپیکولیشن نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم اسپیکولیٹ نہیں کر رہے. دیکھیے I'm asking a very direct question. یہ ایسے سوال ہیں جو میں آپ کو کھل کر کہہ سکتا ہوں جو کابینہ میں کبھی ڈسکس نہیں ہوئے تھے. اس وقت کابینہ دیکھ نہیں رہی تھی باہر کیا ہو رہا ہے؟ کابینہ دیکھ رہی تھی. کابینہ نے کبھی چیز کو ڈسکس نہیں کیا کہ بھئی باہر کیا ہو رہا ہے؟ جی کابینہ نے ڈسکس کیا، لیکن باقاعدہ کابینہ کی جو مشاورت تھی وہ ان دنوں میں نہیں ہوئی، اس کے بعد ہوئی. اور اس وقت بھی یہ بڑی ایک میں کہوں گا سطحی سے ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر. وہ یہی تھا کہ جی اب دھرنا ختم ہو گیا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے چلتے ہیں. میرا سوال جو آپ سے تھا وہ تھا آپ کی خواہشات سے متعلق. خواہش ہے آپ کی کہ وہ بے دم سیاسی نظام سے جان چھڑا لیں گے، وہ چوٹ کھائی ہوئی عدلیہ سے بچا لیں گے، وہ چور چور بیوروکریسی سے بچا لیں گے، وہ گھائل نظام اور برباد معیشت کو ٹھیک کر لیں گے. وہ تو خیر نہیں کر پائے،
शहबाज शरीफ कर लेगा? बहुत मुश्किल चैलेंज है। चैलेंज मुश्किल है, सवाल मुश्किल है? नहीं, सवाल भी मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैं चूँकि खुद इसके ऐनी शाहिद हूँ और मैंने वो एक उम्मीद के चंद महीने देखे हैं 2008 के इलेक्शन के बाद के, और जो वाहिद उम्मीद का जो दिन था, सबसे रोशन दिन, कि पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामान ने मजबूर कर दिया परवेज़ मुशर्रफ को इस्तीफ़ा देने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि हम आपका मुआवजा करेंगे। और उस वक्त एक उसका फ़ायदा क्या हुआ आवाम को? फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फ़ायदा तो ये एक अलग बहस है कि गंदम की कीमत कम होगी, गंदम की कीमत बढ़ गई, गवर्नेंस बेहतर होगी। गवर्नेंस बेहतर 18वीं तरमीम के हवाले से बेहतर हुई। वो 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर था जो कई महीने चला, और उसमें भी आपने बहुत कोताहियां की जी, बड़ी आपने वो चीज़ें सारी नहीं निकाली जो आमरों ने आइन में डाली। हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत है, हकीकत है, बिल्कुल हकीकत। तो उसको भी तो निकाल देते। हाँ, तो वो निकालनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं निकाली गई? देखिए, ये हर जो सियासी जमातों की या हमारी लीडरशिप की असल में तो मेनली जो भी मजबूरियां हैं या जिस वक्त वो फैसले कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जो भी प्रेशर्स आते हैं मुख्तलिफ, उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। चलो फिर आप ये ना कहें कि 18वीं तरमीम एक मुकम्मल परफेक्ट नहीं, मैं तो बिल्कुल, देखिए सियासत में परफेक्शन तो हो ही नहीं सकता। ये तो सियासत की बात कर रहे हैं। 2008 में गुजरांवाला मासवाए एक सीट के सारी की सारी आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। 2013 और 18 में तमाम सीटें आपके पास। 2024 में 5 में से 3 नशिस्तें आपके मुखालफिन ने जीत ली। कैसे हुआ? आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, आप बिजली लेके आए, आपने अंधेरे ख़त्म किए, आपने 18वीं तरमीम के अंदर सपोर्ट किया। लेकिन आप वो बीच में से तजर्बा इमरानी को क्यों भूल जाते हैं? वो तजर्बा भयानक तजर्बा इमरानी 2014 में शुरू हुआ, आप नहीं रोक पाए। जी, नहीं रोक पाए। तो आप तो फिर इतराज़ काहे का आपको? नहीं, एतराज़ ये है कि उस अजाब ने पाकिस्तान की जो गवर्नेंस थी, जो कि पहले ही तबाहाल थी, उसको बिल्कुल उसके चीथड़े उड़ा दिए। अगर मैं आपकी तहरीरों को पढ़ूं तो इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत न मिलने का ज़िम्मेदार आप पाकिस्तानी फ़िस्तायत के गठजोड़ को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? देखिए, गठजोड़ क्या है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मुक्तदरा है, आप जो भी इसको नाम देना चाहें। आप क्या पसंद करेंगे? जी, मुक्तदरा इज़ गुड नेम, आई डोंट माइंड। सिविलियन एंड आर्मी बोथ? जी, दोनों। ठीक। तो लिहाजा उसकी पाकिस्तान की रियासत को हमें ये मानना पड़ेगा कि चंद मादूद सालों के अलावा वो मुक्तदरा ही चलाते हैं, और हम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम उसके अंदर दखल दर अंदाजी के मुजरिम। ये फ़िस्तायत का जो गठजोड़ है, इसमें अदलिया भी शामिल है, उसका ना भूलें। आपको कब एहसास हुआ? जी, मुझे गालिबन जब मैंने पार्लियामान में गया उसके दूसरे या तीसरे साल में एहसास हुआ कि ये मामला। तो जो ये फ़िस्ताई रवैया था उस पार्टी के ख़िलाफ़, उनके कागज़ात नामज़दगी छीने जा रहे थे, जलसों पे पाबंदी लगाई जा रही थी, इद्दत जैसे मुकदमात के फ़ैसले किए जा रहे थे, और आप बतौर डेमोक्रेट खामोश रहे, आपने किसी चीज़ को भी रोकने की कोशिश नहीं की। ये फ़िस्तायत नहीं थी? इसलिए कि ये ठीक है, हमारा ज़रूर एक फ़र्ज़ बनता है कि हम चाहे जिन लोगों से हम बिल्कुल एग्री नहीं करते, उनके हक़ के लिए भी। ये वोल्टेयर ने इतना बड़ा स्टैंडर्ड कायम कर दिया है आज़ादी इज़हार का कि भाई जिन लोगों से आपकी सख्त तरीन मुखालफत है और इख्तलाफ है, अगर उनके ऊपर भी कोई ज़्यादती जुल्म हो तो उसको रोका, आपको उसकी आवाज़ उठानी तो आपने वोल्टेयर का जो ये फ़लसफ़ा मुझे बता रहे हैं, आपने भी अमल नहीं, मैंने उस पर नहीं इस्तेमाल किया, बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक क्लासिक फाशिस्ट पार्टी। फाशिस्ट पार्टीज़ को अगर आप तारीख पढ़ें, ख़ासतौर पे, ठीक है, उनका कोई राइट नहीं होते, नहीं, उनके राइट्स होते हैं, उनको राइट्स होते हैं, लेकिन हमें ये भी सबक मिला है कि उनको आज तक किसी नॉर्मल जमहूरी अमल के जरिए सर जब कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनको अदालतों में कागजात, देखिए एक ये लतीफ़ा है ना, लतीफ़ा ही है, सुनिए, हकीकत नहीं है, सुनिए लतीफ़ा ये है कि उन्होंने कहा कि जो हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं,
غلط کہہ رہے تھے؟ سنیں میں اپنی بات مکمل کر لوں. کاغذات نامزدگی داخل ہو گئے, اس کے 1 گھنٹے بعد ان کا بیان آیا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی 2400 داخل. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کو فسطائیت کے حوالے سے پٹ کر رہے ہیں میرے سامنے. وہ فسطائیت کی پیداوار فسطائیت ہے. اوکے, لیکن جو ان سے ہو رہا تھا کیا وہ فسطائیت نہیں تھی؟ جی وہ تھی. گڈ. الیکشن کے بعد آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ سیاست کے روایتی ماڈل اور ووٹنگ بیہیویئر بدل گئے ہیں. کیا پارٹی کو انتخابی عمل میں جانے سے پہلے اس بات کا احساس نہ ہوا تھا؟ جی ہم احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کو کر رہے تھے؟ اپنے قائدین کو. اس پہ نہیں 2020 میں اس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی, 21 میں خاص طور پہ بہت گفتگو ہوئی. نہیں, آپ نے کہا الیکشن کے بعد. جی الیکشن کے بعد تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ میں لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. ہاں نہیں ریپیٹ کی ضرورت نہیں. دیکھیے ایک ہے کہ ہمیں 2020 میں بھی اندازہ تھا کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن 2024 کے نتائج جو آئے ہیں, اب نتائج بڑے دلچسپ ہیں. نتائج میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 2018 کے مقابلے میں 12 لاکھ ووٹ زیادہ ملے ہیں, تو 1 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ملے. لیکن نشستوں کے حوالے سے ہمیں بہت بڑی, لیکن روایتی آپ نے کہا کہ سیاست کے روایتی ماڈل اور ووٹنگ بیہیویئر میں تبدیلی آئی ہے. میں اس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں جناب. جی ہمیں اس کا اندازہ تھا, لیکن جس شدت سے پاکستان کے ووٹروں کا بیہیویئر چینج ہوا ہے, جس کا ذمہ دار یہ مشین ہے, اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. ایسے